الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے آستانوں اور مزاروں پر اللہ کے نام کی نظر و نیاز وغیرہ۔ یعنی بعض لوگ اس طرح کی دلیلیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے اپنے اس شرکیہ اعمال کو جائز قرار دینے کی صورتیں نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی نظر و نیاز کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جو بھی قربانی وغیرہ وہاں پر کرتے ہیں، تو قربانی میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا آپ نام تو لیتے ہیں، لیکن تقرب کس کا چاہتے ہیں آپ اصلاً وہاں پر گئے کیوں ہیں؟ کس لیے گئے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے وہاں جانے کا؟ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم وہاں جا کر کے ان کے نام کی قربانی کریں گے، اللہ کے نام کی ان کے مزار پر قربانی کریں گے تو خوش ہو جائیں گے، اور وہاں پر ان کے لے جانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ انہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، نام صرف اللہ کا دکھانے کے لیے، ورنہ سب انہی کی رضا مقصود ہے، انہی کی خوشی مقصود ہے، انہی کا تقرب مقصود ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ نعم کی آیت ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور لا شریک لہ وبذلک امرت، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نظر و نیاز، ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، شرک ہے، اور ایسا آدمی ملعون ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کی لعنت اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ تو یہ غیر اللہ ہی کے لیے ذبح ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آستانوں پر اور ان قبروں پر کتنے غیر مسلم لاتے ہیں، وہاں پر مسلمان بھی لاتے ہیں، غیر مسلم بھی لاتے ہیں قربانی کے لیے۔ کوئی مرغا لا رہا ہے، کوئی بکرا لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کھانے پینے والی چیز لا رہا ہے چڑھانے کے لیے وہاں پر۔ کیوں لا رہا ہے؟ وہ منت مانے ہوئے ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اس کا کام ہوا وہ لے کے آیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے، بڑا کرپا ہے، ہم ایک بار یہاں آئے تھے، اس کے بعد سے ہماری تجارت بڑی تیز بڑھ رہی ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے دوبارہ ہم آئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، اور اسی لیے ہم ایک بکرا بھی ذبح کر رہے ہیں، یا 2 مرغے 5 مرغے ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ کن کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ تو غیر اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے۔ اب اس کو کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، بھئی وہ ایک رسمی طور پر رسمن جو کر رہے ہو، ورنہ سب کچھ
کہہ لیجئے کہ انہی کے لیے ہو رہا ہے، اسی قبر والے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء لو ان ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحۃ ذبیحۃ مرتد۔ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ذبح کیا کسی نے کوئی ذبیحہ اور قصد کیا اس ذبح سے تقرب غیر اللہ کا، یعنی کسی نے کوئی ذبیحہ کوئی جانور ذبح کیا اور اس سے اس آدمی کا تقرب لے رہا ہے، یعنی وہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہے، جہاں لایا ہے اس کا تقرب چاہ رہا ہے، تو وہ شخص مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ بھی مرتد کے ذبیحہ کے مانند ہوگا۔ مرتد آدمی ذبیحہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیو دوستو، یہ کتنا زبردست فتویٰ ہے، اور اس سے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور علماء کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ حقیقت میں وہ علماء کہے جانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اور وہ علماء سو ہیں جن کی سرپرستی میں یہ سب ہو رہا ہے۔ نظر و نیاز کا پورا ایک قافلہ ہے، کہہ لیجئے کہ بغیر نظر و نیاز کے تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور جو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مجاور لوگ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ نظر و نیاز لے کر کے آئیں، اور جس طرح کا نظر و نیاز ہوتا ہے، جس طرح کا نذرانہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی آ گیا اور زیادہ پیسہ دے دیا تو اس کو سب سے آگے کریں گے، اس کو سب سے قریب کریں گے، اور اس کے لیے خصوصی طور سے صاحب قبر سے دعا کریں گے۔ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں میرے بھائیو دوستو، تو ایسا ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ ایک اونٹ بوانہ مقام پر ذبح کرے گا۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ ایک اونٹ بوانہ مقام پر ذبح کرے گا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا؟ قالوا لا، قال فهل كان فيها عید من اعیادهم؟ وہاں پر ان کا میلہ ٹھیلا لگتا تھا، وہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ قالوا لا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بنذرک فإنه لا وفاء لنذر في معصیۃ اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ اپنی نظر کو پوری کرو، اس لیے کہ نظر اللہ کی معصیت میں پوری نہیں کی جاتی۔ اگر کسی نے اللہ کی معصیت کی نظر کی ہے تو وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح سے کسی ایسی چیز کی نظر مانی جس کا ابن آدم مالک ہی نہیں ہے، یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اور اس نے ایسا کر دیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس مقام پر مشرکین کا میلہ لگتا ہو یا اس مقام پر ان کا کوئی بت وغیرہ نصب ہو، اگرچہ اس مقام پر اب نہ میلے کا اہتمام ہوتا ہو اور نہ ہی بت نصیب ہو، تاہم اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا ممنوع ہے اور معصیت کے دائرے میں داخل ہے، کیونکہ مشرکین کا کسی جگہ پر میلہ لگانا یا کسی مقام پر ان کا غیر اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے ذبح کرنے اور نظر پورا کرنے کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے۔ یعنی ایسی جگہ پر جہاں وہ لوگ میلہ لگاتے ہوں، ان کا جو ہے
جاہلیت میں بت وغیرہ تھا لیکن اب نہیں ہے، پھر بھی ایسی جگہ پر نظر پوری نہیں کی جائے گی، ایسی جگہ پر یہ اعمال نہیں کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے ہم کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں جو لوگوں نے کسی کو مشکل کشا بنا لیا ہے، کسی کو غریب نواز بنا لیا ہے، کسی کو غوث اعظم اور فریاد رس کہہ رہے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ بیڑے پار لگانے والا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی کشتیاں پار لگانے والا، اس طرح سے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ سب کی سب اللہ کے محتاج ہیں اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بس لوگوں نے اپنے اعتبار سے کر لیا ہے، بنا لیا ہے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا یہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ ایسا کر سکتے ہیں، لوگوں نے جو ہے اسی طرح سے سمجھنا شروع کر دیا، ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے دنیا میں جو کسی کی بگڑی بنا سکے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ سب عقائد، یہ سب خرافات غیر مسلموں کے ہیں اور آج مسلمانوں میں داخل ہو گئے ہیں، اور مسلمان اس کو اپنا لیے ہیں، اور علماء نے اس پر طرح طرح کا اسلامی لبادہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور دور دور کی کوڑی لاتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے تاکہ ان کا پیٹ پردہ چلتا رہے۔ اصل میں یہی ہے، سب سے بڑی جو جڑ ہے ان سب رسم و رواج کو آگے بڑھانے کی، وہ پیٹ ہے، اور اس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو قبروں پر مجاور ہوتے ہیں، سجادہ نشین ہوتے ہیں، وہ کتنے دولت مند ہوتے ہیں، کتنی دولتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ بازار خراب ہو، ان کا یہ کھیل ختم ہو، وہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے کچھ علماء سو کو بھی اپنی طرف لاتے ہیں، ان کو بھی کچھ دیتے ہیں، وہ ان کے لیے طرح طرح کی الٹی سیدھی دلیلیں قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ، صحیح فکر عطا فرمائے اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔